الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بات واضح کی گئی کہ جتنے اعتراضات بھی یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں۔ ان کے پاس کہنے کے لیے جب کچھ نہیں رہا تو لغویات پر اتر آئے ہیں۔ کبھی کوئی بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کوئی بات۔ اس لیے ان کو تو اب ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور صاف صاف بتا دیا جائے کہ ان کا ٹھکانہ اب دوزخی ہے۔ اس کے بعد اب قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق تاریخ سے استدلال کیا ہے، یعنی اس سے پیچھے انفس و آفاق کے دلائل دیے گئے، پھر اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اور اب تاریخ کے حقائق سے استدلال فرمایا ہے۔ تاریخ کے حقائق یعنی جب پیغمبر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ قریش کو متعدد مقامات پر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا ایک پیغمبر آ گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے آ جانے کے بعد اس زمین پر ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہوتا ہے اور قوموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی۔ وہاں سے شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ واضح کیا ہے کہ ان کا معاملہ اور رسالت کا معاملہ کم و بیش یکساں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جن 2 بیٹوں کو اپنی میراث سپرد کی تھی، ان میں ایک اسحاق تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور دوسرے اسماعیل جن کی اولاد یہ قریش تھے۔ بنی اسماعیل کی طرف جس پہلے پیغمبر کی بعثت ہوئی، یعنی ان کا ایک زمانہ تو وہ تھا جب وہ اپنی قومی حیثیت میں وجود پذیر ہو رہے تھے، اس میں ان کے خاندان میں پے در پے پیغمبر آئے، جیسے سیدنا اسحاق، یعقوب، اسی طرح یوسف علیہ السلام۔ ان کے پیش نظر کسی قوم پر حجت تمام کرنا نہیں تھا، بلکہ دین کی دعوت کے لیے ایک جماعت کو وجود پذیر کرنا تھا، بنی اسرائیل۔ یہ جماعت وجود پذیر ہو گئی، پھر کم و بیش 500 سال کا عرصہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ان کو وہ ملا جس میں یہ مصر میں رہے، اس میں اچھے برے دن ان پر آتے رہے، یہاں تک کہ بالکل غلام ہو کر رہ گئے۔ ان سے بیگار لی جاتی تھی، یہ فرعونہ کے محکوم تھے، اور وہاں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ درا حالے کہ جب آئے تھے تو مصر کے حکمران کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تجدید کا فیصلہ کیا، ان کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا، ان کی ذمہ داریوں پر ان کو فائز کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ بالکل اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے اس امت کو وجود بخشا جو اب رسالت مآب کی امت بنی ہے، اور پھر صدیوں تک وہ اپنے طریقے پر نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کم و بیش 300 سال پہلے سے ان کے ہاں شرک در آیا،
دین ابراہیمی کی روایت کو بھی نقصان پہنچا اور بہت سی بدعات بھی ان کی دینی روایت میں داخل ہو گئیں۔ چنانچہ پھر ان کی تجدید کے لیے، ان کے احیاء کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں پیغمبر مماثل ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ مزمل میں بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، ایسے ہی ہم نے اے قریش تمہاری طرف رسول بھیجا ہے۔ اس کا ذکر یہاں کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی اسی طرح مبعوث کیا، اور پھر جیسے صرف پیغمبری نہیں دی، اس کے ساتھ کتاب بھی دی تھی۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کتاب اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ تحریری صورت میں دین کا ماخذ بن سکے، دین کے معاملے میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ دین کو سمجھنے میں یا دین کی تعین میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو وہ کتاب فیصلہ کن بن جائے، لوگ اپنے تمام نزاعات کے لیے، یعنی دین سے متعلق اپنے نزاعات کے لیے اسی کتاب کو ماخذ بنائیں۔ یہ حیثیت جس طرح اب قرآن مجید کو حاصل ہے، اسی طرح اس زمانے میں تورات کو حاصل تھی۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا لیا تھا۔ نبیوں کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی ہوا ہو، لیکن معلوم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک مددگار نبی کی درخواست کی اور یہ قبول کر لی گئی۔ اس میں بہت سے وجوہ ہیں۔ خود سیدنا موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کیوں ایک مددگار چاہتے ہیں، لیکن یہ درخواست قبول کر لی گئی ان وجوہ سے بھی، وہ بھی ملحوظ ہوں گے۔ ان کو دور کرنے کے لیے بہت سے دوسرے ذرائع بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایک بڑی اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوئی، وہ یہ کہ ان کی ذمہ داری دوہری تھی۔ ایک طرف وہ ایک باجبروت بادشاہ کے پاس بھیجے جا رہے تھے، وہ ان کی قوم سے نہیں تھا۔ اس بادشاہ کے سامنے جا کر دعوت پیش کرنا، اس کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لے، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو کم سے کم اس پر راضی ہو جائے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے جانے دیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بعد انہیں اب کنعان میں آباد کیا جائے گا، اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عالمی مرکز بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے، یہ اس کے دوسرے مرحلے کی ابتدا تھی اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ وہ کم سے کم فرعون سے ان کو نجات دلا دے۔ اس طریقے سے خود بنی اسرائیل کی ہدایت، ان کی تعلیم و تربیت اپنی جگہ ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو اگر سیدنا موسیٰ ادھر مصروف ہوں تو فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کے معاملات کون دیکھے، اور اگر وہ ادھر ہوں تو ادھر بنی اسرائیل کی تعلیم تربیت کا اہتمام کون کرے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ میں نے لکھا ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے ایک باجبروت بادشاہ کی طرف بھیجے جا رہے تھے، اور ان کا احساس تھا، یہ احساس انہوں نے خود بیان کیا، اور ان کا احساس تھا کہ ان کے بھائی ہارون فصاحت و بلاغت اور زبان آوری میں ان سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا ساتھ ہوں گے تو وہ اپنا فرض بہتر طریقے پر ادا کر سکیں گے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے ضرورت محسوس کی، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کے لیے بھی۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو بالآخر جھٹلا دیا، یعنی یہ نتیجے کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ وہ قوم کہ جو سرکش ثابت ہوئی، جس کی طرف اللہ کے یہ دونوں پیغمبر بھیجے گئے، انہوں نے جا کر ان پر اللہ کی حجت تمام کی، اس کے باوجود کہ انہوں نے پیغمبروں کو دیکھ لیا، وہ اللہ کی دعوت کو، پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ تکذیب پر اتر آئے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز گویا کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ لوگ غلط رائے اختیار کر لیتے ہیں، وہ کسی بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اس کی ہدایت سے گریزاں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں سرکشی کے ساتھ نہیں ہوتی، غلط فہمیاں اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ تربیت اور ماحول کو عذر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کے اندر اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بیانات سے واضح ہے کہ پیغمبر کی شخصیت، اس کی دعوت، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور، یہ سب چیزیں مل کر کسی کے پاس انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتی، یعنی تمام آزار ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اس قوم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا جاؤ، یہ وہ قوم ہے کہ جو سرکشی کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر جب انہوں نے ہماری آیتوں کو اتمام حجت کے بعد بھی جھٹلا دیا، حق کے ہر طرح سے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ فدمرنہم تدمیرا، یہ فدمرنہم تدمیرا ہے جو اصل میں اللہ کے اس فیصلے کو بیان کرتا ہے جو قوموں کے لیے صادر ہو جاتا رہا ہے۔ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان کر دی ہے کہ ان کے لیے جزا و سزا کی جگہ یہی دنیا ہے۔ قیامت پہ لوگ اپنی انفرادی حیثیت پہ مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سرکش قوم کے اندر فرعون کی اہلیہ جیسی خواتین ہوں، اور ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی غیر معمولی سرکشی کے باوجود، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، ان میں اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے والے اور ایمان پر قائم لوگ موجود ہوں، اور ممکن ہے کہ نصارہ کی ہزار گمراہیوں کے باوجود ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ تو اس وجہ سے قیامت کے معاملے کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ انفرادی رکھا گیا ہے، وہاں فرد جئتمون فرادا، قرآنی کے الفاظ ہیں، تم تنہا تنہا میرے پاس آؤ گے، اور وہاں تم میں سے ہر شخص کے ساتھ میں اس کے ایمان اور اس کے عمل کے لحاظ سے معاملہ کروں گا۔ قوموں کے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی قومی حیثیت میں، وہاں ظاہر ہے افراد زیر بحث نہیں ہوتے، افراد اچھے بھی ہوتے ہیں، افراد برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کسی قوم کو کیا دنیا میں ابھی مہلت دینی ہے یا پھر اس کو ہلاکت کے سپرد کر دینا ہے؟ تو اس میں تو قانون کے طور پر یا سنت کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے مسرح پر آئے، دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو، پھر اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کرے کہ دنیا میں جو اقتدار ہے یا دنیا میں جو نعمتیں ہیں کیا وہ ان کی مستحق ہے۔ تو جب تک وہ ان کی مستحق رہتی ہے ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ تبدیل نہیں کرتے، یہاں تک کہ پھر وہ اپنے باطن میں وہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہلاکت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہلاکت دنیا کی قومیں تدریج کے ساتھ
آتی رہتی ہیں، یہاں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ عام طور پر یہی قانون ہے جو دنیا میں جاری ہے، ایک کے بعد دوسری قوم آتی رہتی ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ معاملات اسی طریقے سے گردش دیتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری قوم۔ ان میں سے یعنی دنیا کی قوموں میں سے جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبعوث فرما دیتا ہے، ان کا معاملہ پھر تدریج سے نہیں ہوتا، بلکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال۔ وہ مہلت اجل مسمى ہے، متعین ہوتی ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اس میں نہ ایک گھڑی آگے ہونا ہوتا ہے نہ پیچھے، وہ وقت آ جاتا ہے، پھر اس قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو ان کی طرف چونکہ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، یعنی فرعون کی طرف، تو اس لیے فرمایا کہ جب حجت تمام ہو گئی، یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، تو پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا، فدمرنہم تدمیرا، یعنی پھر ہماری طرف سے دینونت ظاہر ہو گئی، ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا، ہمارا عذاب آ گیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، پھر دوسری مثال دی، فرمایا اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ دونوں پہلوؤں سے صحیح ہے، یعنی ان کی قوم کے پیچھے ایک پیغمبروں کی تاریخ موجود تھی، نبیوں کی تاریخ موجود تھی، وہ ان کی تکذیب کے تو مرتکب ہو ہی چکے تھے، پھر حضرت نوح کی بعثت ہوئی، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، اور یہ رویہ بتا رہا تھا کہ ایک نوح کیا 10,000 نوح بھی آ جائیں تو وہ یہی کریں گے، اسی طرح جھٹلائیں گے۔ تو اس کو قرآن مجید نے رسولوں کو جھٹلایا سے تعبیر کیا ہے، یعنی اگر ایک رسول کو جھٹلایا ہے تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ دوسرے آتے تو یہ ان کو مان لیتے، ان کے ساتھ بھی یہی کرتے۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، میں نے لکھا ہے ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے ساتھ پیش کرتا تو اس کے ساتھ وہی کرتے، اس لیے ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ایک نبی یا ایک رسول کو ماننا گویا سب نبیوں اور رسولوں کو ماننا ہے، یہ اس انسٹیٹیوشن کو قبول کر لینا ہے، اور اس کا انکار کر دینا گویا سب کا انکار کر دینا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا، اغرقناہم، جس طرح ان کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ ہم دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو پامال کر دیا، فرمایا ان کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ آیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، ان میں بھی زیادہ تعداد سیدنا نوح کے اپنے خاندان کے لوگوں کی تھی۔ یہ لوگ تھے جن کو ایک کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور ایک بڑی کشتی میں اس زمانے کے لحاظ سے کتنے لوگ سوار ہو گئے ہوں گے، یہی لوگ تھے جو اس طوفان سے یا غرقابی سے محفوظ رہے۔ آگے پھر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہم نے سیدنا نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا، یعنی اگرچہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے۔ طوفان کے بعد جو لوگ اس دنیا میں باقی رہے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اولاد میں سیدنا نوح کا یہ طوفان اور اس کی داستان پھر ایک نشانی کے طور پر نسلاً بعد نسلاً محفوظ رہی، اس کو یہ بیان کیا ہے، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ کشتی سے اترے ہوں گے وہ خود بھی جانتے تھے کہ منکروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، پیغمبر کو جھٹلانے والے کس انجام کو پہنچے ہیں، اور آگے اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہوں گے۔
اس وقت بھی ہم دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ یہ روایت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اس پر اب ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس وجہ سے اس کی تفصیلات میں فرق واقع ہوتا ہے، لیکن روایت قائم رہی. اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ دنیا کی دینونت، دنیا کی جزا و سزا اور آخرت کی جزا و سزا میں اتصال کو بیان کیا ہے. اس کے بارے میں بھی بارہا وضاحت ہو چکی ہے کہ جن قوموں پر یا جن افراد پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں، یعنی ان کا جرم واضح ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں کسی حساب کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ اپنی سرکشی سے واضح کر دیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی سزا کے مستحق ہو گئے ہیں، تو ان کی جزا و سزا پھر مؤخر نہیں کی جاتی، وہ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے. اس دنیا میں پھر قرآن نے بتایا کہ برزخ میں بھی اسی طرح جاری رہتی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم سوئے ہوئے کچھ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. یہ مثال ہے، ظاہر ہے کہ اس کیفیت کو ہم اس سے بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو ارشاد ہوا کہ یہ معاملہ پھر برزخ پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی ایک دردناک عذاب تیار ہے. اس طرح کی قوموں اور اس طرح کے لوگوں کا یہ انجام ہے جو بیان کیا گیا، یعنی جن پر اللہ کی حجت تمام ہوئی، ان کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی بینات نازل ہوئیں، اللہ نے اپنی کتابیں ان پیغمبروں کو دیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوا. اس طرح گویا ایک درجے میں ذات باری کو، اس کی نشانیوں کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے باوجود بھی جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر یہ ان کا انجام بیان کر دیا ہے کہ ان کی جزا و سزا کے لیے کسی قیامت کا انتظار نہیں ہوتا، وہ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے. اور جیسے کہ فرعون کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دہکتی آگ ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے دن پھر ہم ان کو الی اشد العذاب ثم یردون الی اشد العذاب، پھر وہ اس سے زیادہ شدید تر عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادًا وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا. یہاں چونکہ ان قوموں کی سرگزشت تفصیل سے بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ایک پیراگراف میں ساری بات کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے. تو پہلے سیدنا موسیٰ کا حوالہ دیا، اس میں ظاہر ہے فرعون کی دینونت زیر بحث آ گئی. پھر سیدنا نوح، پھر یہ بتایا کہ اس طرح کے سب ظالموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. اب عاد اور سمود و اصحاب الرس، عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا. قرآن مجید نے تعداد تو بیان نہیں کی، لیکن جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ پھر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں پے در پے قوموں کی طرف رسول آئے ہیں. اس کو ہم پیچھے سورہ یونس میں دیکھ چکے ہیں. وہاں یہ فرمایا تھا کہ لکل امت الرسول، بنی اسرائیل کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے ہر قوم کی طرف رسول آتے رہے ہیں، اور ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. یعنی دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا اور ان کے عذاب کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہاں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا. یہاں اسی طرح کی بعض قوموں کا نام لیا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، یہ ان کے زمانے کی یا ان کے علاقے کی قومیں. اس میں عاد کا ذکر ہوا، سمود کا ذکر ہوا. ان کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ ہوتا ہے، یہ عرب کی قدیم اقوام ہے. اس کے ساتھ اصحاب الرس کا یہاں ذکر ہوا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں. چنانچہ میں نے ایک نوٹ اس پر لکھا ہے
ان کے بارے میں افسوس ہے کہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ کون لوگ تھے۔ اتنی بات واضح ہے کہ عرب ہی کے لوگ تھے، لیکن ابھی تک یہ متحقق نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ قرآن کے مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں، یعنی جو کچھ ہے وہ تاریخی حقائق نہیں ہیں، روایتیں ہیں، لوگ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کے مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی قابل اطمینان نہیں ہے، یعنی ان میں تضادات بھی ہیں اور ایسے شواہد بھی نہیں ملتے کہ ان میں سے کسی بیان کو قبول کر لیا جائے۔ شعرائے جاہلیت میں سے زہیر نے اپنے ایک شعر میں کسی وادی رس کا ذکر کیا ہے۔ عربی زبان کے جو بڑے شعراء ہیں جن کی طرف معلقات کی نسبت کی جاتی ہے، جو ان کے ہاں شاعری کا بہترین نمونہ سمجھے گئے ہیں، زہیر کا معلقہ بھی ان میں شامل ہے۔ زہیر بہت حکیم شاعر ہیں، انہوں نے اپنے ایک شعر میں کسی وادی رس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، جیسے یہاں قرآن مجید نے تفصیلات بیان نہیں کی، ذکر کر دیا ہے، اس میں بھی ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً عرب کی اقوام بعیدہ میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے، یعنی عاد اور ثمود کا معاملہ تو چونکہ شہرت رکھتا تھا، ان کا ذکر ان کی شاعری میں ہوتا ہے، ان کے خطبات میں ہوتا ہے، وہ جانے پہچانے لوگ تھے، تو اس لیے قرآن نے اس کی تفصیل کی۔ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا تو بس حوالہ دے دیا کہ یہ قیاس کر لو، وہ بھی ایسی ایک قوم تھی، ان کی طرف بھی اسی طرح اللہ کے رسول آئے، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا، وہ بھی اسی انجام کو پہنچے، تو اسی ذیل میں ذکر کیا ہے۔ عاد، ثمود، اصحاب الرس، اور فرمایا ایک اصحاب الرس اور ایک عاد و ثمود کیا، ان کے درمیان وہ قرونم بین ذالک کثیرہ، بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ میں نے لکھا ہے کہ آیت میں فعل خلقنا بربنائے کرینہ محذوف ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ یہ تو خیر عربیت کا ایک اسلوب تھا جس کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن اسی طرح ہلاک کیا کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ان کی طرف اللہ کے رسول آئے، اسی طرح ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اسی طرح ان کے سامنے ناقابل تردید نشانیاں یا بینات پیش کر دیے گئے، اور انہوں نے اسی طرح جھٹلانے کا طریقہ اختیار کیا، اور پھر اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ جو اسی طرح ہے، یہ در حقیقت اس پوری داستان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، یعنی جس طرح اب تمہیں عاد کی، ثمود کی، اصحاب الرس کی، دوسری قوموں کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، تاریخ کی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اب یہ کوئی سائل کی درخواست نہیں ہے، یہ پیش کر کے چلے جائیں گے، فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے اس سے سبق حاصل کرو۔ ہم نے ان قوموں کو بھی اسی طرح ان سے پہلے کی قومیں تھیں ان کی مثالیں دے کر سمجھایا تھا۔ ارشاد ہوا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، یعنی وہی انجام جو فرعون کا اور اس کے سرداروں کا ہوا، وہی انجام جو نوح کی قوم کا ہوا، وہی انجام جو عاد و ثمود اور اصحاب الرس کا ہوا، وہی ان سب قوموں کا ہوا، اور سب کو اسی طریقے سے انفس و آفاق کے دلائل بھی دیے گئے اور قوموں کی مثالیں دے کر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس طرح قریش کے سامنے ایک پوری داستان جو صدیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے چند جملوں میں رکھ دی گئی ہے، اور انہیں پھر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ان کے علاقے کی داستان ہے، یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ انہی کے قرب و جوار کے پیغمبر اور قومیں ہیں جن کی تاریخ سے وہ خود بھی واقف ہے، چنانچہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ ہم نے ان کی مثالیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، تو اس روشنی میں اپنا انجام بھی سمجھ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔